اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہیں، رواں دواں ہیں۔ ان ایام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ صحابہ نے فرمایا، کیا اللہ کے نبی جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد میں بھی نہیں، مگر سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں نکلا اور جب واپس لوٹا تو کچھ بھی باقی لے کر نہ آیا۔ تو اس عشرے کے اپنے بہت سارے فضائل ہیں الحمدللہ۔ امید ہے سب لوگ ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اسی عشرے کے جو آخری ایام ہیں، ان کے اندر ایک بہت ہی اہم دن ہے جس کے الگ سے فضائل اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، وہ ہے یوم عرفہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کیا ہے۔ یوم عرفہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو 9 تاریخ ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کو اس اعتبار سے عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فقہاء نے 3 طرح کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، قربان کرنے کے حوالے سے، وہ خواب 8 ذی الحج کو آیا، اور اس رات کے بعد جب آپ بیدار ہوئے صبح تو آپ نے اس کے بارے میں سوچا، لیکن کچھ تردد تھا، آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ ذہنی طور پر اور یقینی طور پر تیار نہیں تھے۔ پھر آپ کو 9 ذی الحج کی رات دوبارہ یہ خواب آیا، تو پھر کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس پر یقین ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ فقہاء لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تو مناسک حج سکھا کر پھر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے اور سیکھ گئے، تو آپ نے اس پر اس چیز کو ظاہر کیا، جواب دیا کہ ہاں میں یہ سمجھ گیا، یعنی مجھے اس کا عرفان حاصل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ وہی وقوف عرفات کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو لوگ حج ادا کرتے ہیں تو وہ آج کے دن عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کے اعمال اور فضائل کے متعلق، جو بنیادی ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس دن کا آغاز ہے وہ فجر کی نماز سے ہی پہلا عمل جو اس میں زیادہ مقبول ہے اور واجب بھی ہے، وہ ہے تکبیرات تشریق کا۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ تکبیرات تشریق اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، بڑائی کو بیان کرنا ہے، جس کے لیے ایک جملہ ہے احادیث کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی شام عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز میں یہ پڑھنا واجب ہے، تمام مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور عورتیں کیونکہ باجماعت نہیں پڑھتی، نماز گھر میں پڑھتی ہیں، تو گھر میں بھی انہیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے اور ان پر بھی واجب ہے، انہیں بھی کم از کم ایک دفعہ یہ کہنا ہے، لیکن وہ آہستہ کہیں گی، مرد اسے بلند آواز میں کہیں گے نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ، اور یہ کہنا واجب ہے۔ اس معاملے میں ہم عام طور پر کوتاہی کر جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم جماعت کے ساتھ نہ ہوں، امام صاحب نہ کہیں، یاد دہانی نہیں ہوتی، اور یاد دہانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کبھی امام صاحب بھی بھول رہے ہوں تو مقتدی میں سے، جماعت میں سے کوئی بھی شخص جس کو یاد آئے تو وہ سلام پھیرتے ہی اگر امام صاحب نے نہیں یہ کلمہ پڑھا تو اسے وہ خود بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے تاکہ سب کو یاد دہانی ہو جائے اور سب اس کو دہرائیں۔ اس دن کے اعتبار سے دوسری جو فضیلت ہے وہ ہے اس کا روزہ۔
لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ روزہ حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، جو حج کے لیے میدان عرفات میں موجود لوگ ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ اس دن کا روزہ رکھیں تو اس کی الگ سے فضیلت موجود ہے۔ تقریباً معروف تمام احادیث کی جو کتابیں ہیں سیاستہ کی اکثر کتابوں میں سے یہ روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ ایسی جتنی بھی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں ان فضیلتوں سے مراد جن میں گناہوں کے معاف کرنے کا کہا گیا تو گناہ صغیرہ ہیں، جس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے پورے سال میں جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگلے سال میں یا تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان گناہوں سے ہی محفوظ رکھیں گے، اور یا اگر اس سے فیوچر میں ہونے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے ہی معاف فرما دیں گے، یعنی اگلے پورے سال کے بھی گناہوں کی معافی، گناہ صغیرہ کی معافی کا اعلان ہے اس حدیث کے اندر۔ ایک کتاب میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یوم عرفہ کو افضل الایام کہا گیا، یعنی ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور بعض روایات کے اندر الگ سے اگر یہ جمعے کے دن آ جائے تو اس کی فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے، یعنی سب سے زیادہ جو تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ کے دن آزاد فرماتے ہیں۔ اور روایت میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں، التجائیں، مغفرت کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے میرے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری اس دن کے حوالے سے فضائل موجود ہیں، بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا خصوصی اہتمام کریں اور اس کو عبادت میں گزاریں، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضائل نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس حوالے سے ایک اور اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ جی 9 ذی الحج کس اعتبار سے، کیا یہ سعودیہ میں جب لوگ حج ادا کر رہے ہوں گے جس دن وہ میدان عرفات میں ہوں گے، کیا یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ رویت جیسے تمام اعمال کے اندر جو رویت ہے اور اسلامی مہینے جس طرح سے چلتے ہیں، ایام جس طرح سے چلتے ہیں، اس میں ہم جیسے پاکستان کی رویت کے اعتبار سے پاکستان میں روزے رکھتے ہیں، پاکستان کی رویت کے اعتبار سے عید الفطر کرتے ہیں، پاکستان کی رویت کے اعتبار سے عاشورہ کے ایام کو گزارتے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کی رویت کے اعتبار سے عید الاضحیٰ۔ تو یہ 9 ذی الحج دن ہے جس کے متعلق یہ فضائل موجود ہیں، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی 9 ذی الحج پاکستان کے اعتبار سے دیکھی جائے گی، نہ کہ ہم سعودیہ کے ساتھ اس کو ملائیں گے اور جس دن وہاں پر حج ہو رہا ہوگا اس دن یہ ادا کریں گے، بلکہ 9 ذی الحج پاکستان کے اعتبار سے ہوگی۔ ہمیں اس معاملے میں ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحج کے فضائل ہیں، 9 ذی الحج کے اعتبار سے ہی انہیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کرنے کی اور مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔